اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے جماعت رابعہ کے طلباء سے مخاطب ہوں، اور آج 13 جون 2020 کی تاریخ میں شرح بقایا کا سلسلہ تعلیم آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس سے قبل ہم نے آپ کو اصل کتاب کے آغاز سے پہلے کچھ تمہیدی اور ضروری اور بنیادی چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ شرح بقایا کس فن میں ہے، اس کے مصنف کون ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، فن فقہ کا موضوع کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب ہم اصل کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور حمد کے ساتھ مصنف شرح بقایا نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی بھی اتباع ہے اور حدیث کی بھی اتباع ہے۔ قرآن کریم جو خیر الکلام ہے، اس کی اتباع یوں ہے کہ قرآن کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بالتسمیۃ والتحمید فہو اخطأ، اور بعض جگہ پر فہو اخطأ کے بجائے ابتر فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی بغیر بسم اللہ اور حمد کے شروع کیا جائے وہ نامکمل اور دم بریدہ ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے حدیث رسول کی اتباع کرتے ہوئے اور قرآن کی اتباع کرتے ہوئے اور اسلاف کا طریقہ اپناتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا ہے۔ الحمدللہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے۔ والصلاۃ، اور درود کامل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور وآلہ، ان کی اولاد پر، اجمعین، تمام کی تمام اولادوں پر، جو اولادیں الطیبین، پاک ہیں، الطاہرین، صاف ہیں اور ستھرے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مصنف نے جو خطبے کا آغاز کیا ہے اس میں الف لام الحمد میں داخل کیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصنف نے بجائے الحمد کے نحمد اللہ کیوں نہیں کہا، الحمدللہ کیوں کہا ہے۔ الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے، نحمد اللہ جملہ فعلیہ ہے، تو نحمد اللہ کہنے کے بجائے الحمدللہ کیوں اپنایا ہے، الف لام اس میں کیوں داخل کیا ہے؟ کہ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دو مقصد کی بنیاد پر مصنف نے جملہ اسمیہ اور اس پر الف لام داخل کیا، اس کو جملہ اسمیہ اختیار کیا۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ الف لام استغراقی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی محاسن ہو سکتے ہیں، اور جتنی بھی تعریفات ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب رب تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔
دوسرا یہ کہ جملہ اسمیہ کیوں استعمال کیا، نحمد اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو فرماتے ہیں کہ جملہ اسمیہ مستقل بالمفہومیت ہوتا ہے، جو کسی زمانے کی قید و بند سے آزاد ہوتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ نحمد اللہ اگر کہا جاتا تو جملہ فعلیہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقید ہوتا ہے یا کسی نہ کسی وقت کے ساتھ پابند ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جملہ اسمیہ استعمال کر کے مصنف شرح وقایع خطبہ کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی خوبیاں، سب کی سب خوبیاں جو ثابت ہیں، وہ کسی ماضی کے اندر نہیں، نہ صرف حال کے اندر، نہ مستقبل کے اندر، بلکہ رب تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ثابت ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں ہر زمانے میں ثابت ہیں، چاہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہو، چاہے موجودہ ہو، چاہے آنے والا زمانہ ہو، اس میں کسی وقت کی۔ جبکہ نحمد اللہ اگر کہا جاتا تو یا تو حال کا معاملہ ہوتا یا مستقبل کا معاملہ ہوتا، اس طرح سے اس کو وقت سے آزاد رکھا۔ پھر اس کے بعد حمد کسے کہتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حمد ایک الگ چیز ہے اور شکر ایک الگ چیز ہے۔ حمد نعمت کے بدلے ذات باری تعالیٰ کی تعریف کرنے کو ہم حمد کہا کرتے ہیں، نعمت کے بدلے ہو چاہے بغیر نعمت کے بدلے ہو، رب تعالیٰ کی تعریف اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنا یہ حمد کہا جاتا ہے۔ جبکہ شکر ہوتا ہے اس وقت جب کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی چیز دیتا ہے یا کوئی احسان کرتا ہے یا کوئی نعمت دیتا ہے یا کوئی مہربانی کرتا ہے، تو اس کے بدلے جب ہم آپ اس کا احسان کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم شکر سے اسے یاد کیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ فرق واضح رہنا چاہیے کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں جو نعمت کے بدلے ہو یا بغیر نعمت کے بدلے، جبکہ شکر نعمت کے بدلے ہوا کرتا ہے۔ اللہ، اللہ یہ ایک علم ہے جو المستجمع اور جامع ہے تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ کا، اور وہ واجب الوجود ہے، یعنی جس کا ہر زمانے میں پایا جانا ضروری ہے اور جس کا ہر زمانے میں عدم محال ہے، کسی زمانے میں عدم محال ہے، ایسی ذات کو ہم اللہ کہا کرتے ہیں۔ اللہ وہ علم ہے جو جامع ہے تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ کا، اور جو واجب الوجود ہے اور جس کا وجود ہر زمانے میں ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں، رب العالمین، اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی آپ جانتے ہیں کہ رب کے معنی مالک کے آتے ہیں، رب البیت گھر کا مالک، لیکن لغت میں تربیت اور رب جو ہوتی ہے اس کا معنی تربیت الشیء علی سبیل التدریج، یعنی کسی بھی چیز کو تدریجاً کمال تک پہنچانا، یہ تربیت کہا جاتا ہے، رب کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کائنات کی جو تربیت فرمائی اور بنی نوع انسان کو جو پیدا فرمایا اور فرماتا ہے، تو اسے تدریجاً کمال تک پہنچاتا ہے۔ قطرہ سے مضغہ، علقہ، بستہ بنا کر پھر اسے بچہ بناتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بچپن سے جوانی میں آتا ہے، جوانی سے پھر بڑھاپے میں آتا ہے۔ تو یہ ہے تربیت پروردگار کی، جس کو ہم رب کہا کرتے ہیں اور پروردگار کہا کرتے ہیں۔ العالمین، دونوں جہاں کا، سارے جہان کا۔ اب عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں جو جواہر و اعراض کا مجموعہ ہو اور جو کائنات کی تمام چیزوں کا مالک ہو، یعنی رب تعالیٰ دونوں جہان کا مالک ہے، اور صلاۃ و سلام ہو، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو دونوں جہاں کا پالن ہار ہے، اور رحمت کامل ہو اس کے رسول حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تمام اولاد پر،
جو اولادیں طیب بھی ہیں اور طاہر بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الصلاۃ کبھی کبھی دعا کے معنی میں آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب صلاۃ کا معنی دعا ہوتا ہے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صلاۃ جب دعا کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کا صلہ الصلاۃ کا جب صلہ اعلیٰ آتا ہے تو اس کا معنی بد دعا ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہاں والصلاۃ علی رسول ہی جو ہے اللہ کا صلہ آیا ہے، تو یہاں پر تو بد دعا کا معنی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں الصلاۃ کا صلہ بد دعا آیا ہے تو یہاں پر بد دعا کے معنی میں ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ بد دعا دینے کا معنی اللہ کے ساتھ وہ خاص ہے دعا کے لفظ کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ الصلاۃ کا جب صلہ آئے گا اللہ تو وہاں پر بد دعا کا معنی ہوگا۔ ہاں، الدعاء علی فلاں، کسی کو بد دعا دینا جب اللہ کا صلہ آئے تو لفظ دعا کے ساتھ یہ خاص ہوتا ہے، نہ کہ صلاۃ کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر دعا کا، یہاں پر رحمت کامل کی دعا ہے اور درود کاملہ کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام اولادوں پر اور ان اولادوں کی دو صفتیں بیان کی گئیں، ایک طیب کی اور ایک طاہر کی۔ طیب کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہو، اور طاہر کا مطلب صاف ہو۔ تو اب یہاں پر بجائے اس کے کہ دونوں الفاظ لائے جاتے، ایک لفظ کیوں نہیں لایا گیا؟ صرف طیب کہہ دیا جاتا یا صرف طاہر کہہ دیا جاتا تو بھی اولاد رسول کی طہارت و پاکیزگی میں کوئی پریشانی اور کوئی فرق نہ آتا، لیکن مصنف نے دونوں الفاظ کیوں استعمال کیا؟ تو کہتے ہیں دیکھیے، طیب سے مراد طہارت باطنی ہے اور طاہر سے مراد طہارت ظاہری ہے، مطلب ان اولادوں کو پر رحمت کامل ہو جو اولاد رسول کی ظاہراً بھی پاک ہیں اور باطناً بھی پاک ہیں۔ لہٰذا مصنف نے یہاں تک یہ کہہ کر بتا دیا کہ ہمارا درود اور ہماری رحمت کامل کی یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، ایسی آل و اولاد پر ہے جن کا ظاہر بھی بہتر ہے، جن کا باطن بھی بہتر ہے، جن کا ایمان بھی بہتر ہے، جن کا عمل بھی بہتر ہے، اور جن کا جناب والا اعمال ظاہرہ بھی سب سے بہتر ہے اور ان کے عقائد باطنہ بھی سب سے بہتر ہیں۔ آج کا سبق آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کتنے سوالات پیدا ہوئے ہیں اور کتنے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ آج کے اس سبق کو پوری طرح سے ذہن نشی کریں اور جتنے ما لہو اور ما علیہ پیش کیے گئے ہیں ان کو اپنے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب میں، اپنی کاپی میں اور اپنے نوٹ بک میں اسے نقل کریں، پھر اس کے بعد اس کی ریوائز کریں، اس کی تکرار کریں، تاکہ یہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے نقش کل حجر ہو جائے اور امتحانات کے دنوں میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ آج کی تاریخ 13 جون 2020 کی تاریخ کا یہ دوسرا سبق آپ کا آج یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آنے والے سبق میں ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔